آج ہم بات کریں گے اسلام کی سب سے اہم کتاب قرآن میں کس طرح سے 1400 سال پہلے اس طرح کے رازوں سے پردہ فاش کیا جو سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے۔ قرآن میں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات کی گئی ہے، چاہے بایولوجی ہو، ایسٹرونومی، فزکس ہو یا کیمسٹری۔ چلیں آپ بات کرتے ہیں قرآن ہمیں کس طرح سے ایمبرائونک ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے قرآن کی سورت نمبر 23 سورہ مؤمنون آیت 12 سے 14 میں لکھا ہوا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر گوشت کی بوٹیوں کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت بنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنایا تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اسلام کی یہ آیت ہمیں ایمبرائیو ڈیولپمنٹ کے بارے میں پوری طرح سے بتاتی ہے کہ کیا کیا اسٹیجز ہوتی ہیں اور کس طرح سے ایک ایمبرائیو پوری طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ پہلے اسپرم فرٹیلائز ہوتا ہے اور مورولہ اسٹیج میں چلا جاتا ہے، پھر بلیسٹولر اسٹیج ہوتی ہے اور پھر آرگینوجینیسس سے جاتے ہوئے ٹیشو فارمیشن ہوتی ہے۔ اس آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ قرآن نے کس طرح سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جب ایک انسان اپنی تخلیقی مراحل میں ہوتا ہے سب سے پہلے ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جو فارمیشن شروع ہوتی ہے وہ اس کے دل سے ہوتی ہے، پھر وہ ہڈیاں بنتا ہے اور ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے۔ یہ چیز جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی، اس چیز کو آج سائنس ڈسکور کرتی ہے اور یہ ہمیں آج کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہ پوری یونیورس ایک بگ بینگ، ایک بڑے دھماکے سے بنی، لیکن یہ چیز تو قرآن میں موجود ہے۔ The origin of universe قرآن کی سورت نمبر 21 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے، کیا کافروں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس آیت کے اندر ہمیں سنگولیرٹی کا کانسیپٹ سمجھایا گیا ہے کہ پہلے جب اسپیس کے اندر یونیورس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سنگولیرٹی تھی، لیکن پھر ایک دھماکہ ہوا، دا بگ بینگ، اس کے بعد یہ پوری دنیا، پوری یونیورس وجود میں آیا۔ تو اس طرح سے قرآن ہمیں دا بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتاتا ہے۔ قرآن کی سورت الذریات آیت نمبر 47 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہی نے آسمان کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں۔ دوستو یہاں پہ جو وسعت کا لفظ ہے اس کا مطلب ایکسپینشن کا ہے۔ اب قرآن نے تو ہمیں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی کہ یونیورس کس طرح سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے، انلارج ہو رہی ہے، لیکن سائنس اس چیز پر آج پہنچی ہے کہ واقعی میں یونیورس اسپیڈ آف لائٹ سے ایکسپینشن کی طرف جا رہی ہے۔ کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اس زمین کے اوپر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کچھ ہلتی جلتی رہتی، اسی لیے پہاڑ ہماری زمین کے لیے بے حد ضروری چیز ہے، لیکن یہ چیز تو ہمیں قرآن میں بھی 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں اللہ کچھ اس طرح سے فرماتا ہے، اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا جسے تم دیکھ سکتے ہو، اس نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ تم سے ہل نہ جائیں۔ قرآن میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جو ہم نے پہاڑ بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ زمین ایک اسٹیبلائزیشن پہ آ سکے اور بالکل اسٹیبل رہے، تاکہ ہم لوگ اس کے اندر سکون سے رہ سکیں۔ اسی طرح سے جب پہلے کے لوگوں کو کچھ ہو جاتا تھا، ان کو چوٹ لگ جائے یا وہ جل جاتے تھے، تو وہ اپنے گھاؤ کے اوپر شہد لگا لیا کرتے تھے۔ سائنس نے آج آ کر اس چیز پر تحقیق کری کہ واقعی میں شہد کے اندر اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز موجود ہیں، لیکن قرآن کی سورہ نحل آیت نمبر 69 میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسمان راستوں پر چلتی رہو، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اس طرح کی ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے دو سمندر ایک ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں مل نہیں رہا۔ اس چیز کا ذکر بھی قرآن میں بہت پہلے کر دیا گیا تھا۔ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، ان میں سے ایک میٹھا نہایت شیریں ہے، دوسرا بہت کھارا ہے یعنی کہ تلخ ہے، ان کے بیچ میں سے ایک پردہ روی کی آڑ بنا دی ہے۔ دوستوں سائنس تو ہم لوگ کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ ان دونوں سمندروں کی ڈینسٹی الگ ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں ملتے نہیں ہیں اور ان کے بیچ میں کوئی ایک دیوار آ جاتی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا ایک پانی کیونکہ میٹھا ہے اس وجہ سے نہیں ملتا اور دوسرا پانی کیونکہ کھارا ہے اس وجہ سے نہیں مل رہا۔ دوستوں یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آج میں نے آپ کو قرآن کے بارے میں بتائے کہ کس طرح سے قرآن ہمیں بتاتا ہے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں چیزیں بتا دی ہیں، سائنس آج یہ ڈسکور کر رہا ہے وہ الگ بات ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، یا اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی امپروومنٹ کرنی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی بار، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، گڈ بائے۔